بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بڑی محبت اور خلوص اور امت کی فکر میں یہ بات بھی بولتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے، دین پر آ جائے، تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث کتب احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا شرعاً درست نہیں ہے، ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ غور کریں، جو محقق حضرات ہیں انہوں نے اس طرح کی احادیث پر تحقیق کیا ہے، اس میں یہی بات لکھی ہے کہ ایسی کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، جب تک ثابت نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کا کام لے لیتے ہیں کبھی کبھار فاسق، فاجر، گنہگار شخص سے بھی۔ اب اس حدیث میں غور کریں کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، رشوت خور ہے، سود کھا رہا ہے، جہیز لے رہا ہے، یہ سب گناہ اس کی زندگی میں ہیں، لوگوں کا پیسہ لے کر انہیں واپس نہیں کر رہا ہے، اور پھر وہ دین کے کام میں بھی ہے، دعوت کے کام میں بھی ہے اور محنت بھی کر رہا ہے، تو غور کریں اللہ تعالیٰ اس کے دعوت اور دین کے کام کی وجہ سے اسے نجات نہیں دیں گے۔ حدیث خود بتا رہی ہے فاسق فاجر سے کام لے لیتے ہیں، لیکن اس کا فسق و فجور اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اس کی نجات کے لیے دعوت کا کام کافی نہیں ہوگا، محض داعی بن جانا، محض لوگوں کو دین کی طرف بلا لینا، اس کا اجر اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ نماز کی دعوت دینا، نماز پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز کی دعوت دینے پر نماز معاف نہیں ہو جاتی، نماز کی دعوت دینے پر نماز نہ پڑھنے کا گناہ ختم نہیں ہوگا، نماز نہ پڑھنے کا مواخذہ ضرور ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اور دوسروں کو نماز کی دعوت تو دیتا ہو، تو اس سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آخرت کا۔ اپنی جگہ پر اپنی نجات کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے اور نماز کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، دے گا تو اس کا اجر ملے گا، نہیں دے گا تو جہاں پر فرض کا درجہ ہے وہاں پر فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا، جہاں پر مستحب کا درجہ ہے وہاں پر استحباب کا مسئلہ رہے گا۔ لیکن اپنی عملی زندگی ضروری ہے نجات کے لیے۔ تو پھر یہ بولنا کہ اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، تو فاسق فاجر آدمی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے اور خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خود دین کا کام نہیں کر رہا ہے، تو کون کہے گا کہ یہ آدمی نجات پالے گا؟ اور ایسے ہی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو منسوب ہے کہ ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم فوالذی لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، بخاری شریف حدیث نمبر 2942، کتاب الجہاد، صحیح مسلم حدیث نمبر 2406، فضائل الصحابہ۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے، جو اس زمانے میں عرب میں اور اس زمانے میں بھی عرب میں بہت قیمتی اور پسندیدہ ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ یعنی یہاں کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ مرسیڈیز گاڑی سے بھی، بڑی دولت سے بھی تمہارے لیے بہتر کام، افضل کام یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے کوئی آدمی راہ راست پر آ جائے، لیکن تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، ایسی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ، کہ تمام دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان سب سے افضل اور بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ کوئی آدمی تمہارے ذریعے سے دین پر آ جائے۔ اور اس میں مرد کی تخصیص نہیں ہے، عورت پر بھی، عورت کی محنت سے بھی اگر کوئی دین پر آ جاتا ہے تو اسے بھی یہ ثواب ملے گا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بھئی دنیا فانی ہے اور جو ثواب ملنے والا ہے وہ اجر اور ثواب ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ داعی کی محنت سے اگر کوئی دین پر آ جاتا ہے تو اس میں یہ نہ سمجھے کہ میری محنت سے آیا ہے، داعی سبب کے درجے میں ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، تمہارے ذریعے سے ہدایت اللہ ہی دے گا۔ ہم کام کریں سبب کے درجے میں، لیکن ہدایت اللہ ہی دیں گے۔ تو اگر کوئی راہ راست پر آتا ہے تو بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری محنت سے نہیں آیا ہے بلکہ اللہ کی ہدایت اور توفیق سے آیا ہے، ورنہ محنت تو میں نے 100 پر کیا ہے، 100 کے 100 کیوں نہیں آئے ہیں؟
تو میرا کام تو صرف سبب کے درجے کا ہے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیں گے تو آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنا، محنت کرنا ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ اس سے روگردانی کرنا یا اسے معمولی سمجھ لینا بہت بڑی کوتاہی، جہالت، غفلت کی بات ہے، جس کی سزا بھگت رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جیسی محنت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہونے کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں میں جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ ہماری محنت کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ پر غلط ہے کہ ہماری محنت سے یا تمہاری محنت سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو نجات کے لیے کافی، غلط بات ہے۔ بعض حضرات کو حدیث کے سمجھنے میں غلط ملت ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، اسے برملا بعض خواص سے بھی یہ بات نکل جاتی ہے۔ اور اس کہیں ایسا بھی ہم نے قریب میں سنا ہے کہ ایک صاحب ایک دیہات میں ایک بڑا جلسہ قائم کیے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور اس میں لاکھوں روپے خرچ کر کے باہر سے مہمان وغیرہ کو بلا کر دعوت کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں اور دھوم دھام کر رہے ہیں۔ اتنی فضول خرچی کرنے کے بجائے آپ مکاتب چلاتے، محلے کے یتیموں، وہاں کی اسکول، وہاں کی دینی حالت کو درست کرنے کے لیے مسلسل میدانی محنت کرتے، وہ کرنے تیار نہیں ہیں۔ اسٹیج بنا لو، اسے بینر لگا لو، اسے سجا لو، تھوڑی بہت شہرت اور نام نمود ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ کہنا یہی تھا کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اتنا بڑا جلسہ ہوگا، کتنے لوگ ہدایت پہ آئیں گے تو سب کی نجات ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری گفتگو ایک من گھڑت حدیث پر کی گئی اور یہ سارا جلسہ ایک من گھڑت حدیث کی بنیاد پر رہا۔ تو اس لیے محنت اپنی جگہ پر ہو، دعوت کی کام بھی ہوں، لیکن ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ اپنی نجات کے لیے خود کی محنت ضروری ہے، خود کا عمل درست ہونا ضروری ہے۔